أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ کفار مکہ نبوت کے باب میں شبے نکالتے تھے، اور ان شبوں میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ آپ نے تو پڑھ کر کہیں سیکھا ہے اور اسی کو سن کر ہمارے پاس ترتیب سے بیان کر کے کہتے ہیں کہ قرآن ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اتباع کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کی، مکہ والوں کی جہالت اور بیوقوفی کی باتیں سنتے تھے تو ان کا بھی دل دکھتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھی جن میں ان کے معبودوں کی برائیاں ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خطاب اپنے حبیب سے کر رہے تھے ڈائریکٹ، لیکن اب جنرل ایک بات بیان کی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ گالی مت، آپ لوگ لا تسبو جمع کا صیغہ ہے، اور تم لوگ مشرکین کے معبودوں کو گالی مت دو۔ گالی مت دو ان چیزوں کو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ اگر تم گالی دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر سمجھے بے ادبی سے گالی دے دیں گے۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی، اور یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے علوم رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسا قانون بتلایا اللہ جل جلالہ نے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھلی بات کا حکم دینا
بری بات سے روکنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر بھلی بات کا حکم دینے میں کوئی اور برائی جنم لے رہی ہے یا بری بات سے روکنے کے اندر بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے اور ظن غالب ہے کہ ایسا ہوگا، تو حکم یہ ہے ان لوگوں کو جو دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ایسے کام میں مشغول نہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بتوں کے لیے یوں کہنا کہ یہ جمادات ہے، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ کہنا جس کی وجہ سے وہ لوگ دشمنی پر اتر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا۔ دیکھیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی بعض مقامات کے اوپر اس طرح کی باتیں آئی ہے جس سے ان کے بتوں کی برائی معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو دھیان سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب مل کر بھی کریں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان سے، ان کے بتوں سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کو بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاوے دونوں کمزور ہیں۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بے حس اور بے شعور، بے علم و بے قدرت اور بے بس ہونے کو بیان کیا، تو کیا کہیں گے؟ اس کا جواب مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ دیا کہ جہاں پر کلام بطور مناظرے کے کسی بات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہو، وہاں کسی کی دل آزاری پیش نظر نہیں ہوتی، کسی کو چڑانا مقصود نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کا ہے جس کو سن کر ایک آدمی کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، تو اس میں بتوں کا برا کہنا یا مشرکین کو چڑانا نہیں ہوا، بلکہ ایک واضح، ایک حقیقت کو واضح کرنا ہوا۔ جیسے عام طور پر عدالتوں میں ہر روز کیس آتے ہیں، عدالت کے سامنے ہونے والے بیان کو کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہتا کہ فلانے نے فلانے کو گالی دی ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر کے سامنے، حکیم کے سامنے بہت سے ایسے عیوب بیان کر جاتا ہے جن کو دوسری جگہ اور دوسری طرح بیان کرے تو گالی سمجھی جائے، لیکن علاج کے لیے بیان کرنے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی گندی بات تو نے ڈاکٹر کے سامنے کہی، حکیم کے سامنے کہی۔ تو قرآن مجید نے بھی اس طرح کی باتیں جو بیان کی ہے، اس کا مقصد صرف حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ اسی طرح سے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں بھی کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ گمراہی اور غلطی کا انجام بد بیان کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ
وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم میں نہ تو پہلے کبھی ایسا کلام آیا تھا جس کو لوگ گالی سمجھے، اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطرہ تھا۔ ہم مسلمانوں کی زبان سے نکلنے کا تو امکان تھا، اس لیے جنرل بات کی، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ آپ گالی نہ دیں ان کے بتوں کو، حضور نے تو کبھی نہیں دی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے حضور کی دل شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنرل کلام کیا، لا تسبو، تم لوگ اے ایمان والو تم گالیاں مت دو، اگر تم گالی دو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ ایک اور بات ہے جس کو علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور بڑی اچھی بات لکھی کہ کسی مذہب کے اصول و فروع کی معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی اور الزامی طریقوں سے متنبہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں کی نسبت بغرض تحقیر اور توہین دلخراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا۔ دیکھیے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی، الفاظ تو علامہ عثمانی کے ہیں، یہ بتائی گئی یہ بات کہ کسی بھی دھرم کے دھرم گرو کو، بڑوں کو اگر ہم گالی دیں گے تو ظاہری بات ہے سامنے والا وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں یا کس ذات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے جب اس کے پیشوا کو گالی دی ہے تو وہ آپ کے پیشوا کو گالی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم گالی دو گے تو وہ بھی تم کو گالی دیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ کسی درجے میں اچھا بھی ہے، مگر اس کے کرنے سے کوئی بگاڑ اور فساد لازم آتا ہے تو آتا ہے یا اس کے نتیجے میں کوئی گناہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ کام منع ہو جاتا ہے۔ اب ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا چلو جائز سمجھتے ہیں کہ جائز تو ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایمانی غیرت کی وجہ سے کہہ رہا ہے تو شاید ثواب بھی مل جاوے اور اچھا بھی سمجھا جاوے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا، تو یہ بتوں کو برا کہنے والا اللہ کی گالی کا سبب بنا، اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے، کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ بیان کیا، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب والدی، لعنت ہے اس آدمی پر جس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یسب الرجل والدی، ایک آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ، ایک آدمی کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کو اس کے باپ کی گالی دیتا ہے، ایک آدمی کسی کو اس کی ماں کی گالی دیتا ہے تو سامنے والا اس کی ماں کی گالی دیتا ہے، تو آپ اس کو باپ کی گالی نہ دیتے، ماں کی گالی نہ دیتے تو وہ بھی آپ کو باپ کی اور ماں کی گالی نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو شریعت کے اندر مل سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مل سکتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال بیان کی، فرمایا کہ عہد رسالت میں یہ بات پیش آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کعبہ، بیت اللہ شریف زمانے جاہلیت میں کسی حادثے میں منہدم ہو گیا تھا، تو قریش مکہ نے
بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے تقریباً آپ کی عمر 25 سال کی ہوگی، اس وقت وہ تعمیر ہوئی۔ اس تعمیر میں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر تھی اور اس کا فاؤنڈیشن تھا، اس فاؤنڈیشن سے تھوڑا کچھ چینج کر دیا، اس طرح سے کیا کہ جو حتیم کا حصہ ہے، دیکھا ہوگا کعبہ کے بازو میں ایک دیوار، آدھی سی دیوار بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن اس زمانے میں حلال پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ دیوار لمبی اتنی بنا سکتے، اس لیے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ، اور بنا ابراہیمی کے اندر کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا، اور کچھ اور بھی فرق تھا، زمین سے تھوڑا اونچا کر دیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر داخلہ ان کی مرضی اور اجازت سے ہو سکے، ہر شخص بے محابانہ نہ جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو دل یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی ابھی جو تعمیر ہے، کرنٹ جو بلڈنگ ہے، تعمیر ہے، اس کو میں گرا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کے بالکل مطابق بنا دیتا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عرب ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ کو منہدم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیمی کے مطابق بنانے ایک بہت بڑا کام تھا اور نیکی کا کام تھا، مگر لوگوں کی ناواقفیت کی وجہ سے ایک خطرے کا ترتب ہو رہا ہے، آپ نے اس ارادے کو ترک فرما دیا۔ اس واقعے سے بھی یہی اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جائز کام کو یا بلکہ ثواب کے کام پر کوئی بگاڑ لازم آتا ہے تو وہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے۔ آج تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہر گھر میں مفتی بھی ملتا ہے اور ہر ایک اپنی رائے سے چلتا ہے، یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے جس کو روح المانی میں بھی میں نے دیکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر قتال کو، جان کی بازی لگانے کو لازم قرار دیا ہے، جہاد فرض ہے۔ حالانکہ قتال کا یہ جو حکم ہے فرض ہے، اس حکم کو دیکھیے لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اگر دشمنوں کو مارنے جائیں گے تو وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر او کما قال، سباب المؤمن، مومن کو گالی دینا فسق کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ایک مسلمان کے قتل کا جو ایک حرام کام ہے کیسے جائز کر دیا؟ جہاد کو ممنوع ہو جانا چاہیے تھا، کہ اس حکم کی وجہ سے ایک بہت بڑا محظور پیش آ رہا ہے کہ ایمان والے کا قتل ہو رہا ہے۔ یہی سوال وہاں پر بھی آتا ہے کہ ہماری تبلیغ اسلام، اسلام کی دعوت دینا، قرآن مجید کی تلاوت، اسی طرح سے زور سے اذان دینا، نماز کے اوپر بھی کفار مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے اس ہنسنے کی وجہ سے، اس غلط رویے کی وجہ سے عبادتوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ابو منصور نے یہ دیا کہ یہ اشکال ایک ضروری شرط کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ایک ضروری کنڈیشن یہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جائز کام جس کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیش آ رہا ہے، اگر وہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے اور ضروری کام میں سے ہے، تب تو
اس کو کیا جائے گا، کیونکہ ضروری ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے، اسلام کے مقاصد میں سے نہیں ہے، اسلام کے ضروری کاموں میں سے نہیں ہے، تب تو پھر اس سے روکا جائے گا۔ بھائی باطل معبودوں کو گالیاں دینا، اس سے اسلام کا کوئی مقصد نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیم پر قائم کرنا، اس کے اندر بھی کوئی اسلامی مقصد موقوف نہیں ہے۔ اس لیے جب اس پر کوئی دینی مفسدے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو تو ترک کیا جائے گا۔ اگر کوئی کام مقصد اسلام میں سے ہے یا اسلام کا کوئی مقصد اس پر موقوف ہے تو دوسرے لوگوں کی غلط روش یا دوسرے لوگوں کا کچھ بھی کہنا یا مذہب کا اڑانا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو نظر انداز کر دیں گے کہ چھوڑ دو ان کو۔ ان مفاسد کو جہاں تک ممکن ہو بند ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن مقاصد کو تو سامنے رکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے، یہ مثال علامہ آلوسی نے بھی دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، تابعین میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی بہت بڑا اجتماع ہے، سب مکس اپ ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کو کیسے چھوڑ دیں؟ نماز جنازہ فرض ہے، اس کو ان لوگوں کی برائی کی وجہ سے ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسا کیا تب تو کل جا کے دین کا مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکہ عبادت یا ثواب کا کام ہے، مگر اس سے مقاصد شرعیہ میں کوئی بگاڑ نہیں، وہ مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہے، تو پھر ایسے کام کے کرنے پر کوئی بگاڑ آتا ہو تو اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ہم مقاصد شرعیہ کے اس کے کرنے سے اگر فساد بگاڑ آتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی کے اوپر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا نافرمان ہے، باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا نکما ہے، اگر میں اس کو کسی بات کا حکم دوں گا وہ تو نہ کہہ دے گا منہ پہ، تو ایسے موقع پہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو حکم نہ دے، ورنہ عقوق الوالدین یا والد کی نافرمانی کا جو گناہ ہے وہ اس کو لازم اس کو پیش آئے گا، جو کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ کچھ فہمائش سے بات کرے، جیسے کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس بیٹے کو یہ کہنے کے بجائے کہ بیٹا تم یہ کر دو، بلکہ یوں کہے کہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، تاکہ اس کے انکار اور خلاف کرنے پر نافرمانی کا گناہ نہ لازم آئے۔ اسی طرح سے نصیحت کرنے والا نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی ایسا غلط انداز اختیار کرے، لگتا ہے کہ اگر اس کو میں سمجھانے جاؤں گا تو یہ کچھ اور بات کر دے گا، بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پہ نصیحت کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک مستقل باب قائم کیا، من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر، بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو۔ ہاں، جو مقاصد اسلامیہ میں داخل ہے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو یا سنت موقدہ ہو یا شعائر اسلام میں سے ہو، اگر ان کے ادا کرنے سے اگر کم فہم لوگ غلطی میں مبتلا ہونے لگے تو اس کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، دوسرے طریقے سے لوگوں کی غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابتداء اسلام کے واقعات شاہد ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے مشرکین مکہ کو اشتعال ہوتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا۔
یہاں پر بھی تو وہی بات پیش آئی تھی کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور ابن ربیعہ ابن خلف، یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ توحید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کسی حال میں یہ نہیں کر سکتا، چاہے تم میرے ہاتھ میں سورج اور چاند کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم لوگ ان کو گالی مت دو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کو حد تجاوزی کر کے بغیر سمجھے گالی دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ ہم نے اسی طرح سے جیسا ہو رہا ہے دنیا میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے، جیسا ہو رہا ہے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل بھلا ہو برا ہو، اچھا لگتا ہے کہ کوئی آدمی جس طریقے پر ہوتا ہے اس کو وہ اسی سے خوش ہوتا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا کہ ایک بس کا ڈرائیور ہے وہ اپنی ڈرائیونگ پہ خوش ہے، ایک ٹیکسی کا ڈرائیور ہے وہ اپنی ٹیکسی کی ڈرائیونگ کے اوپر خوش ہے، ایک ٹیچر ہے وہ اپنے ٹیچر کے کام کے اوپر خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تو اسی طرح سے مرغوب ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائے کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ اصل میں یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے، دار ابتلا بنایا ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے یا اس طرح سے حضور کے ساتھ گستاخی کریں گے یا کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سزا دینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ان کی گستاخیوں کی سزا یہاں ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نے دنیا کو اسی طرح بنایا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے عمل کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت خوش ہے ہر اس عمل سے جو ان کے پاس ہے، جس کے اوپر وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر امام رازی نے لکھا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کافر کے لیے کفر، مومن کے لیے ایمان، گنہگار کے لیے گناہ، عبادت گزار کے لیے عبادت، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت ہی اس کو مزین کرنے والا، اس کا داعیہ پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اس پہ سوال بھی قائم ہو سکتا ہے کہ شیطان نے مزین کر دیا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ کعبی کے حوالے سے رازی نے لکھا کہ اس آیت کو اپنے ظاہر پر رکھنے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو مختلف طریقے سے رازی نے ان لوگوں کے جواب کو بیان کیا کہ ان کے زعم کے اندر، ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی کو ہم کر رہے ہیں۔ بھائی مورتی کی پوجا کرنے والا وہ اس پہ خوش ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے سورج کی پوجا کرنے والا وہ اس پہ خوش ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ ہم نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، وہ لوگوں کے سامنے مزین کرتا رہتا ہے۔ لیکن رازی کا کہنا ہے کہ یہ سارے سوالوں جوابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل داعیہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو چیز، کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے آدمی کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، یہ داعیہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب بندہ آگے قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کا وجود دے دیتا ہے۔
امام راضی نے لکھا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کے بعد كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ کو بیان کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ ان لوگوں کا ان منکرات کے اوپر آگے بڑھنا یہ بھی اللہ کی تزیین سے ہے، اور نیک اعمال کو بھی امتوں کے دلوں میں اللہ ہی مزین کرتا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان لوگوں کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتلائے گا، ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالی جو ان کا رب ہے، ہر معاملے کا مالک ہے، اسی کے پاس موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گا وہیں پر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بغیر کسی تاخیر کے اللہ باخبر کرے گا بما کانوا یعملون، دنیا کے اندر جس کو وہ پابندی سے کرتے تھے، چاہے بھلائی کرتے تھے یا برائی کرتے تھے۔ کیسے خبر کرے گا؟ اگر اچھائی کے ساتھ رہا ہے، اچھائی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ثواب کے ذریعے خبر دے گا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تجھ کو تو نے کیا کیا ہے، گویا کہ یہ جملہ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، کیونکہ کذالک زینا لکل امت عملہم کے اندر خیر اور شر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے مزین کر دیا ہے ان کے عمل کو، اب چاہے عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھائی کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جائے گی تو وہ ضرور بھی ضرور ان نشانیوں پر ایمان لے آئیں گے۔ ان لوگوں نے بڑے زور لگا کر قسمیں کھائی کہ ہمارے پاس یہ فرمائشی نشانیاں جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ آ گئی تو پھر ضرور ان پر نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، آیتیں سب اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تم کو اس کی کیا خبر، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ نشانیاں جب آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو دعوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے باب میں تھے اس کے جواب دیے گئے۔ یہاں پر بھی ایک شبہ ان کا پیش کیا ہے۔ امام راضی نے اس آیت کے شان نزول کے اندر دو قول نقل کیے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کے اوپر ایک ایسی نشانی اتار دیں پھر ان کے گلے اس کے سامنے جھکے رہ جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار سکتے، تو ان لوگ مشرکین نے قسم کھا کر کہا کہ اگر وہ آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ
اللہ کی قسمیں بڑے زور سے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک قول محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام رازی نے یہ لکھا، اس کو آلوسی نے بھی لکھا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ تو ہمیں بتاتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر عصا مارا تو پانی بہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکال دیا، یہ ساری باتیں تو آپ ہمیں بتاتے ہو، آپ کیوں ایسی کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لاتے تاکہ ہم بھی اس کی تصدیق کر لیں اور آپ کو نبی مان لیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملذی تحبون، چلو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری پسند بتا دو، میں بھی لے آتا ہوں ابھی۔ ان لوگوں نے کہا ان تجعل لنا الصفا ذهبا، کوہ صفا کو ہمارے لیے سونا بنا دو، صفا پہاڑی ہے اس کو سونا بنا کے رکھ دو۔ اور انہوں نے قسم کھائی کہ لئن فعل لیتبعونہ اجمعون، اگر آپ نے ایسا کر دیا، صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا، تو ہم ضرور آپ کا اتباع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دعا کرنے کے لیے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ان شئت کان ذالک، یہ نبی جی اگر آپ چاہتے ہو تو یہ ابھی ہو سکتا ہے، کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وَلَئِن كَانَ فَلَمْ يُصَدِّقُوا عِندَهُ لَيُعَذِّبَنَّهُمْ، اگر وہ چیز ہو گئی، سونے کا پہاڑ سونے کا ہو گیا، انہوں نے پھر نہیں مانا، یاد رکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا عذاب لائے گا کہ پھر سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد راضی نے کچھ عبارت اور بیان کی ہے، علامہ آلوسی فرماتے کہ وَإِن شِئْتَ فَاتْرُكْهُمْ، اگر آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، حَتَّى يَتُوبَ تَائِبُهُمْ، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں۔ یعنی اگر آپ نے وہ چیز کروا لی اللہ کے پاس، پہاڑ کو سونا بنوا دیا، پھر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ایسا عذاب آئے گا کہ سب برباد ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا، پہاڑ کو سونے کا نہیں بنوایا، تو اس میں امکانات ہے کہ ان میں سے جو لوگ غلطی پر ہے آگے چل کے توبہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں، ان میں سے جو لوگ توبہ کر لے وہی چیز مجھے پسند ہے، میں نہیں چاہتا کہ بھئی کوئی پہاڑ کو سونے کا بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسام، قسم کھانے کا جو لفظ ہے اصل میں یہ حلف کے معنی میں آتا ہے۔ تفسیر واحدی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا ہے کہ یمین کو قسم اس لیے کہتے ہیں، یمین کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یمین ہے، حلف ہے، یہ اس خبر کی تاکید کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کو انسان بتلاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کوئی خبر دے رہا ہے، اس خبر کو مضبوط کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کو یمین کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے قسم کھا کر، یا کسی چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اب اس خبر کے اندر سچائی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لہذا خبر دینے والے کو کسی ایسے طریقے کی ضرورت تھی کہ اپنی بات کو مضبوط کرے، پکا کرے اور سچائی کی جانب کو راجح قرار دے جھوٹ کی جانب کے مقابلے میں۔ تو یہ جو طریقہ تھا وہ حلف کا طریقہ ہے، اور اب حلف کی ضرورت پڑتی ہے، کب پڑتی ہے؟ جب لوگوں کی تقسیم ہو جاوے، کچھ لوگ مانتے ہو کچھ نہ مانتے ہو۔ ابھی ایک صاحب کل مجھے ملے اور کہا کہ ایک ایسی بات ہے جس کو کہتے شرم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے اوپر ایک رشتہ دار نے یہ الزام لگایا کہ وہ فلانی عورت لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے، تو کہا ہمارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ قرآن پکڑوا ان کے پاس۔
ارے بھائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے تو تم 4 گواہ پیش کر دو. نہیں پیش کر سکتے تو پھر الزام کیوں لگاتے؟ اور قرآن کو لانے کی کیا؟ اسلام میں تو صرف اللہ کی قسم کھا لی بس کافی ہے. وہی لمبی چوڑی قسمیں کھلانا. خیر تو قسم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب 2 ٹیم بن جاوے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں غلط. تو اب اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے. چونکہ یہاں 2 لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، 2 طرف، سچ ماننے والے اور جھوٹ. اس لیے اقسم یقسم، اقسام کے معنی قسم کھانا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے بڑے زور کی قسمیں کھائی، بڑی مضبوط قسمیں کھائی. کیا کہا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر وہ نشانی آ گئی. کون سی نشانی؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت سے مراد جو انہوں نے طے کر رکھی ہے وہ نشانی، یا یہ کہ جو اگلے انبیاء کرام کی جو نشانیاں تھی اس طرح کی نشانی. اصل میں ان کا جو مقصد تھا وہ کچھ دین کو قبول کرنا نہیں، بلکہ معجزہ طلب کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا مذاق اڑانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے اتارے ان کو شمار میں نہ لانا. یہ ان کا مقصد تھا. جو واضح نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی اس کو نہ ماننا تھا. لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. اے نبی جی ان کو یہ بتلا دو کہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے کہ میں کچھ نشانیاں تم کو دے دوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور نبوت کے اوپر دلالت کرنے والے معجزات، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا. بھائی معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کے معنی عاجز کرنے والا. جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، معجزہ کا توڑ نہیں ہو سکتا. معجزہ فعل خداوندی ہوتا ہے، جادو فعل انسان ہوتا ہے. تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں اند کے معنی قدرت کے لیے آ جائے کہ اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے. اور بعضوں نے یہ مراد لیا ہے کہ ان معجزات کا ظاہر کرنے کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ کا علم ان کفار کے ایمان پر اقدام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی ان معجزات کے آنے کے بعد یہ لوگ ایمان پہ داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا. جیسے قرآن میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس. اور ایک مطلب بعضوں نے یہ بتلایا ہے کہ یہ معجزات اگرچہ فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے اس کو لا سکتا ہے. اور تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اس بات کو طلب کرو، معجزات کو طلب کرو حضور کے پاس. اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تم کو کیا پتا. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، یہ جو جملہ ہے علامہ آلوسی بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِيمَانَهُمْ، تم کو کیا پتا ان کے ایمان کا. یہ کن کو کہا گیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، چونکہ صحابہ کرام نے بھی یہ درخواست کی تھی حضور سے کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اتنی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. اس لیے آپ
ان کے لیے معجزات کو ظاہر فرما دیجیے. ایک قول تو یہ ہے. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ خطاب یہاں پہ مشرکین سے ہے کہ تمہیں کیا پتا. اب جو پہلا قول ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے ایمان کا، کہ وہ ایمان کیسے لائیں گے، ان لوگوں سے کیا ہوگا، اس کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یہ ایک الگ کلام ہے. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ آیتیں آ گئی تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انہا اذا جاءت لا یؤمنون. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقتور معجزات کا مطالبہ کیا اور قسمیں کھائی کہ اگر یہ معجزے ظاہر ہو گئے تو ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگرچہ یہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ معجزات ظاہر بھی ہو گئے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بھی ان کے اس مطالبے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. هذه الآیہ، یہ قاضی اور ابو علی جبائی نے کہا کہ اس آیت سے بہت سارے مسائل نکل رہے ہیں، اور جو مسائل ہے وہ ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پہ عقائد کے ساتھ ہے. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار معجزات تھے، معجزات ظاہر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ معجزے مانگ رہے تھے. بھائی، ایک عدالت کے اندر جب کیس دائر ہوتا ہے تو جو مدعی ہے وہ اپنے دلائل پیش کرتا ہے. انکار کرنے والے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کے سوا اور دلائل مانگے کہ اور دلائل دو. اس کا کام تو یہ ہے کہ مدعی نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کے دلائل کو توڑنے کی کوشش کرے اور ان کو کمزور بتائے کہ تمہارے دلیل میں یہاں پہ جھول پڑی ہوئی ہے، تمہاری اس دلیل کے اندر یہ چیز غلط ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات ان لوگوں کو دکھلائے، ان معجزات کا تقاضا تھا کہ ان کو مان لیتے، اور اگر نہیں مانتے تو ان معجزات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے، کوئی جراح کرتے. وہ تو کرتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور ہمیں دلائل دو اور گواہی دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی، عدالت میں تو یہی ہوتا ہے، مدعی اپنے دلائل پیش کرتا ہے، دعویٰ کرنے والا، اور جو منکر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کو توڑے. یہ لوگ حضور کے جو معجزات ظاہر ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تو بولتے نہیں، ان کو تو ان کے اوپر جراح نہیں کرتے، کوئی اعتراض کرتے نہیں، اور نئے نئے مانگ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ ان کو ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ معلوم کر لیا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ پلٹ کر دیں گے. ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. دلوں کو پھیر دیں گے یعنی حق طلب کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوگا. نگاہوں کو پھیر دیں گے یعنی حق دیکھ ہی نہیں سکیں گے. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، کہ یہ لوگ جیسا پہلی مرتبہ وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے اس طرح اب نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کو ان کی سرکشی
یعنی کفر میں حیران اور سرگردہ رہنے دیں گے، ایمان کی توفیق ان کو نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوپر جو آیتیں گزری ہے جس کے اندر یہ بات آئی کہ کفر اور ایمان یہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اس میں بھی اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ تقلیب کے معنی پھیر دینا، تحویل الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو الٹا کر دینا، یہ ہے تحویل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیرنے کا اور نگاہوں کو پھیرنے کا بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے وہ آیتیں، وہ نشانیاں جس کو انہوں نے گھر کے رکھا ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ رسول کی سچائی کے اوپر وہ دلیلیں کافی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو ہم جب صحیح رخ سے پھیر دیں گے تو وہ اپنے کفر ہی پر رہیں گے اور ان آیتوں سے وہ نفع نہیں اٹھا سکیں گے۔ مقصد اس آیت کا ما قبل میں ذکر کی ہوئی بات کو اور تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دل کو الٹ دیا جاتا ہے تو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جب آنکھ کو الٹ دیا جاتا ہے تو کچھ کا کچھ نظر آتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ اول وہلے میں حق کو سن کر انصاف سے قبول کر لیتا ہے، اور جس نے پہلے ہی ضد کی، اگر نشانی دیکھی تو پھر وہ ہیلے حوالے کرتا ہے۔ بھئی فرعون نے کچھ کم نشانیاں دیکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نشانیاں دکھائی، لیکن ہوا کیا؟ وہ ایمان نہیں لایا۔ علامہ قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آیت تھوڑی مشکل ہے، یعنی مشکل معنی اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ غاشیہ کے اندر وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور آگے فرمایا کہ عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو عاملۃ الناصبہ کا تعلق دنیا سے ہے، اور یومئذ خاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى لَهَبِ النَّارِ وَحَرِّ الْجَمْرِ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو قیامت کے دن آگ کے انگاروں پر اور انگاروں کی گرمی کے اوپر الٹ پلٹ کریں گے، گھمائیں گے، کما لم یؤمنوا فی الدنیا، جیسے وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم ان کو دنیا میں چھوڑے رکھیں گے، سزا نہیں دیں گے، مہلت دے کے رکھیں گے۔ تو اس آیت میں کچھ حصہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ حصہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء، ایمان والے کا، مومن کا دل اللہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کو گھماتا ہے۔ تو جو دل ہے وہ کسی بھی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے دائیں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک عمل کروں یا نہ کروں اس کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کام کے کرنے کا دائیں غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کرنے والی سائٹ مضبوط ہو جاتی ہے، اگر کسی کام کو چھوڑنے کا دائی مضبوط ہو جاتا ہے تو ادھر والا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو داعیے ہے کسی کام کے کرنے کے یا نہ کرنے کے، یہ اللہ کے ایجاد سے
اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی تکوین سے ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں ہونے کا یہی مطلب ہے۔ گویا کہ یہاں پہ ایک استعارہ ہے، عربی اس کو بدی فصاحت اور بلاغت کی زبان میں کہیں گے کہ یہ ایک استعارہ ہے۔ جیسے حضرت انسان کی دو انگلیوں میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو میری انگلی، ایک انگلی کا کھیل ہے، دو انگلی کا کھیل ہے، یعنی مجھے پوری اس پر قدرت حاصل ہے، چاہوں تو میں پکڑ لوں، چاہوں تو میں اس کو گرا دوں۔ اسی طرح سے دل بھی ان دو دائیوں کے بیچ میں ہے، یہ دونوں اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ گویا کہ دل ان دو دائیوں کا کے اندر مسخر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے اور نگاہوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے تو وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی کے اندر بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے اور ایمان راسخ نصیب فرماوے، ایمان میں خوب اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔